سارے سورج سب کچھ اس نبی کی ذات کے بدولت ملا۔ اس نبی کو اگر دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو مسلمانوں کچھ بھی نہ ملتا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ، رب فرما رہا ہے مسلمانوں هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور سچا دین دے کر۔ کوئی شخص آپ کے وہاں آئے تو آپ پوچھیں گے تو کس مقصد سے آیا، کیوں آیا، اس کے آنے کی غرض و غایت کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ کوئی مہمان آئے یا جو بھی آئے ضرور یہ ذہن میں، دماغ میں، مائنڈ میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے دین کو بالہدی ودین الحق، ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سچے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ گواہی کافی۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ گواہی کافی۔ پوری توجہ سے، بیداری سے آپ حضرات، پوری بیداری سے آپ حضرات بیان کو سماعت فرمائے۔ رب فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے قرآن میں یہ کہ نہیں ارشاد فرمایا هو اللہ الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، وہ الرحمن الذی ارسل رسولہ، وہ رحمان ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ بلکہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اہل نیپال کے مسلمانوں، خواہ خطے علاقے یا بٹول یا آپ کے شیتل پاٹی، مان پکڑی یا جو ہے اہل مسلمان جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں، مسلمانوں قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ رب کریم قرآن میں یہ کیوں نہیں ارشاد فرماتا ہے هو اللہ الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، وہ الرحمن الذی ارسل رسولہ، وہ رحمان ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ رب فرما رہا ہے وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، تو وہ کون ہے، وہ بھیجنے والا کون ہے اور کیا بنا کر بھیجا؟ مسلمانوں ابھی آپ نے سماعت کیا هو اللہ الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ کو قرآن میں ارشاد فرمانا تھا، نہیں فرمایا۔ هو الرحمن الذی ارسل رسولہ، نہیں فرمایا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سمجھے، کوئی بہت بڑا استاذ ٹیچر اپنا آئیڈینٹیفائی تعارف کراتا ہے تو اس طریقے سے میں وہ ہوں جس کا فلاں شاگرد ہے، میں وہ ہوں جس کا فلاں اسٹوڈنٹ ہے، چھاتر ہے۔ استاذ اپنا تعارف، ٹیچر اپنا آئیڈینٹیفائی کراتا ہے تو اس طریقے سے کہ میں وہ ہوں جس کا فلاں شاگرد ہے۔ اسی طرح مکینک، کاریگر اپنا تعارف کراتا ہے تو اس طور پر کہ میں وہ ہوں جس نے فلاں عمارت بنائی، فلاں مسجد کو تعمیر کرایا، تو وہ اپنا تعارف، اپنی پہچان کرانا اسے مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے فلاں مسجد تعمیر کی ہے، فلاں عمارت بنائی ہے، فلاں کے گھر کو میں نے بنایا ہے۔ آپ کے محلے میں کچھ ایسے مستری ہوں گے جو کہتے ہیں کہ فلاں کے گھر کے لوگ دیکھ لو، اس کے گھر کو میں نے بنایا۔ اسی طرح رب فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ اب آپ نے سمجھنے سمجھانے والی مثال سمجھی کہ استاذ اور مکینک، کاریگر کی مثال سمجھی مسلمانوں کہ هو اللہ الذی ارسل رسولہ، کہ وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ وہ الرحمن الذی ارسل رسولہ، وہ رحمان ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ رب اتنا ہی فرما رہا ہے وہ الذی ارسل رسولہ۔ مسلمانوں نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کہ اگر کوئی شخص خدا کے کمال کو دیکھنا چاہتا ہے، خدا کے جلووں کو دیکھنا چاہتا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے جنہوں نے اللہ کو دیکھا؟ کوئی شخص ایسا ہے جس نے اللہ کو دیکھا؟ ارے اللہ کی ذات تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے نبی کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ بظاہر
کچھ حضرات خواب میں اگر اس لائق ہوں گے جن کی عبادت و ریاضت کو اللہ نے بہت پسند فرمایا ہوگا، انہوں نے خواب میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوگا۔ مسلمانوں، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم نے مان لیا کہ خدا کی شان الگ ہے، جب ہمارے نبی کی شان یہ ہے۔ مسلمانوں، تو اسی طرح اگر تم خدا کی شان کو دیکھنا چاہتے ہو، خدا کے جلووں کو دیکھنا چاہتے ہو، خدا کی صفات کا نظارہ کرنا چاہتے ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا تم پہچاننا چاہتے ہو، ان کی پہچان جاننا چاہتے ہو، مسلمانوں تو قرآن میں دیکھو اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اسوہ حسنہ کو جان لو، آپ کے طور طریقے کو جان لو، آپ کی ذات و صفات کو جان لو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کو جان لو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان رفعت کو جان لو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد عربی سرکار کی ذات کا تم مطالعہ کر لو، اور نبی مختار جناب محمد عربی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے طور پر تم جب جان لو گے تو خدا کی وحدانیت کو تم سمجھ لو گے کہ جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا، جس کے مخلوق کی یہ شان ہے اس کے خالق کی شان کیا ہوگی، جس کے بھیجے ہوئے کی عظمت کا یہ عالم ہے اس کے بھیجنے والے کی عظمت کا کیا ہے۔ قابل استاذ کا پتہ اس کے قابل شاگرد سے چلتا ہے، معمار کا پتہ اس کی بنائی چیز سے چلتا ہے، کاریگر کا پتہ اس کے بنائی چیز سے چلتا ہے، اسی طرح خدا کے جمال کا پتہ اہل نیپال شیتل پارٹی کے مسلمان اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی جس جگہ سے بھی آئے ہوئے ہیں اہل مسلمان، میں جملہ دے رہا ہوں آپ نوٹ کر لیں مسلمانوں، کہ اگر تم خدا کی جلووں کو دیکھنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کو دیکھنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور آپ کی ذات کو پہچاننا ہوگا کہ جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا، جس کے بندے کی یہ شان ہے اس کے خدا کی شان کیا ہوگی۔ مسلمانوں، وہ الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ مسلمانوں، قیامت قائم ہونے سے پہلے، قیامت برپا ہونے سے پہلے روئے زمین پر ایک بار پھر اسلامی دور آئے گا، ایک بار پھر مسلمانوں کا دور آئے گا، پورے روئے زمین پورے ورلڈ لیول پر یہ بات میں پہنچا رہا ہوں کہ ایک بار مسلمانوں کا دور آئے گا اور تمام کے تمام کلمہ وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کوئی چٹھی والے بابا یا مائنڈ پروگرامنگ کرنے والے بابا یا مائنڈ ریمائنڈ کرنے والے بابا کے ذریعے سے پیغام نہیں دے رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الکافرون یا ایھا المشرکون۔ مسلمانوں، ایک اے مومنوں، اے کافروں، اے مشرکوں، مسلمانوں، ایک بار مسلمانوں کا دور آئے گا قیامت برپا ہونے سے پہلے، اور وہ دور کون سا ہوگا؟ وہ امام مہدی کا دور ہوگا۔ کس کا دور ہوگا؟ امام مہدی کا دور ہوگا۔ اور مسلمانوں، آج ہم اس محفل پاک میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہو کر کے یہی رب کی بارگاہ میں دعا ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سبوں کو امام مہدی کا زمانہ نصیب فرما، امام مہدی کا زمانہ اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرما۔ مسلمانوں، بالکل گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت امام مہدی کا وہ دور آئے گا، اس کے بعد ہی قیامت برپا ہوگی۔ جو بدلتا ہے بدلنے دو، کرسیاں بدل رہی ہے بدلنے دو، حکومت بدل رہی ہے بدلنے دو، دنیا کا نظام بدل رہا ہے بدلنے دو، سسٹم بدل رہا ہے بدلنے دو، لیکن ہمیں اپنا دین نہیں بدلنا ہے۔ ہم اپنے دین پر کل بھی قائم تھے، آج بھی قائم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے دین اسلام پر قائم رہیں گے۔ یہی ہمارا عقیدہ ایمان بولتا ہے، یہی ہمارا قرآن کہہ رہا ہے۔ جس نے
मजबूती से दीन को थामा, दीन पर कायम रहा, यकीनन मुसलमानों दीन उसके लिए काबिल ज़मानत बन जाएगा, दीन उसके लिए मग़फ़िरत का बाइस बन जाएगा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो खाना काबा झूम उठा, जन्नत बस्त में आ गई, जहन्नुम को शर्म आ गई, पूरा ये जन्नत खुशी में झूमने लगे, कनीसा थराने लगे, आतिश कदे बुझने लगे। जब हुजूर कायनात की आमद हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों सारी पूरे जमीन को हुजूर के लिए मस्जिद बना दी। दोस्ताने मोहतरम, ये जमीन मस्जिद क्यों बनी है? उलमा इकराम से पूछे कि जरा हदीसों के मुताला से और तारीख के समुद्र में गोता लगा के बताए, सुने पहले ये जमीन मस्जिद नहीं थी, अंबिया साबिकीन जहां निशान लगा देते थे नमाजें वहीं होती थी। अगर सफर में हो तो नमाजें गिनते रहो, अगर हजर में हो तो नमाजें गिनते रहो। एक बार हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, उम्मत मुसलमान को आपने हर जगह नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, लेकिन अंबिया साबिकीन ने इजाजत नहीं दी। मेरे आका मुस्कुराए फरमाया, मेरी प्यारी आयशा, जुमला दे रहा हूँ अहले नेपाल के मुसलमानों, हुजूर फरमाते हैं, मेरी प्यारी आयशा, जब मेरी विलादत हुई तो मैंने मक्का में जमीन मुबारका रख कर अर्ज किया, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, अब ये सारी जमीन मस्जिद बन चुकी है, क्योंकि पेशानी जमीन मुबारका हमारे आका नामदार रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमीन से मस हो चुकी है। मुसलमानों, जमीन पेशानी मुबारका, हुजूर का माथा मुबारक जमीन से मस होने के खातिर अल्लाह ने तमाम हुए जमीन को मस्जिद करार दे दिया। हुजूर का सजदा अल्लाह की बारगाह में ऐसा पसंद आया कि तमाम हुए जमीन को अल्लाह ने मस्जिद करार दे दिया। मुसलमानों, ये नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रही है। आज हमारे बिरादरान मुसलमान हम नियाज करते हैं, फातिहा करते हैं मुसलमानों, लेकिन हम इबादत से दूर नजर आ रहे हैं। जब मस्जिद से सदा बुलंद होती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ कामयाबी की तरफ आओ, तो हमारा बिरादर, हमारा मुसलमान अपनी जरूरत को पूरी करने में लगता है। मुसलमानों, हर वक्त मस्जिद से सदाएं बुलंद होती है तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारी नुसरत के लिए, तुम्हारी मदद के लिए हर वक्त मस्जिद से सदा बुलंद होती है। जब मस्जिद से सदा बुलंद होती है तो जमात के साथ जब नमाजें होती हैं मुसलमानों, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमाता है, फरिश्तों तमाम रोजियों को मस्जिद में जाकर के जमा कर दो, रोजी की बरकतों को मस्जिद में जाकर जमा कर दो। जितने नमाजी आते हैं वो तमाम उस बरकतों को हासिल कर लेते हैं। हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब, हमारा कुरान ये हमें पैगाम दे रहा है। आज हमने अपने दीन को सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए मुंतखब कर लिया है। मुसलमानों, दीन को समझ के देखो, कुरान को समझ के देखो। अल्हम्दुलिल्लाह का चीज वर्ल्ड लेवल पर दौरा करता है। ये रब का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मॉरिशस हो, श्रीलंका हो, या आपका मुसलमानों इंडिया की सरजमीन हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, सबसे पहले जो रुए जमीन पर अजान कही जाती है वो इंडोनेशिया की सरजमीन, सबसे पहले अजान जो होती है वो इंडोनेशिया की सरजमीन पे। और एक मिनट, एक सेकंड, एक लम्हा नहीं गुजरता है, हर वक्त अजानें होती रहती है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर आप रिसर्च करो तो हर वक्त अजानें होती रहेगी। और वर्ल्ड लेवल पर अगर तुम गूगल पर सर्च करते हो कि दुनिया का सबसे अच्छा, सच्चा, ईमानदार इंसान कौन है, ह्यूमन कौन है, तो गूगल पर आपको जवाब मिल जाएगा, जनाबे मोहम्मद अरबी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुसलमानों, अगर आप मोबाइल का ज्यादा यूज करते हो तो मोबाइल पे गूगल के जरिए से जानकारी ले सकते हो मुसलमानों, क्योंकि आज हमारे ब्रादरान ने गूगल पर रिसर्च करना छोड़ दिया है। और जितनी टेक्नोलॉजी दुनिया में बनाई जा रही है और बनाई जाएगी, सब कुरान से रिसर्च करके बनाई जाएगी। सारी टेक्नोलॉजी एक के बाद दीगरे, साइंस ने इतनी तरक्की
جو حاصل کی ہے وہ صرف اور صرف قرآن کے ذریعے سے حاصل کی ہے. اور آج ہمارا برادر قرآن پڑھنے سے